طرف سے آپ سب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں, موسٹ ویلکم کہ آج کے اس کریئر گائیڈنس اینڈ موٹیویشن پروگرام اور ساتھ ہی ساتھ جو جماعت والوں نے حج ملن کے تعلق سے پروگرام رکھا ہے اس میں آپ سب حصہ بنیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے. آئیے اس سیشن کی شروعات قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں ہمارے, اور ہمارے چیف گیسٹ پریسیڈنٹ آف انجمن اسلام ڈاکٹر ظہیر قاضی یہ بھی آن دا وے ہے. تو ہم شروعات جو ہے وہ حج ملن کے اسٹرکچر سے کریں گے. ماشاءاللہ کچھ حاجی ہمارے بیچ موجود ہیں, اور ماشاءاللہ جماعت کے پریسیڈنٹس, جماعت کی ٹیم ممبرز نے ان کے استقبال کے لیے, بیکاز ظاہر سی بات ہے یہ ایک کوئی نارمل بات نہیں ہے کہ کوئی یوں ہی حج پر جا رہا ہے. میں آپ کو دنیاوی مثال دوں, ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے اور دنیا کا ایک دستور ہے کہ کوئی کسی کے مرضی کے بغیر اس کے گھر میں نہیں جاتا. شادی کی دعوت کے بغیر کوئی کسی کی شادی یا فنکشن میں نہیں جاتا. تو دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ فنکشن میں دعوت کے بغیر کوئی نہ جائے, گھر میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہ آئے, تو اللہ کے اس پاک گھر میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ یہ بات اس طریقے سے سمجھے کہ جو حاجی جا رہے ہیں وہ جا نہیں رہے, وہ اللہ کے رحمت سے بلایا جا رہے ہیں. آنا ایک ہوتا ہے, بلانا ایک ہوتا ہے. تو یہاں پہ آ نہیں رہے, بلایا جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے سفر ہے, سفر میں تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن یہ سفر کیسا ہے کہ دنیا کا کوئی سفر اگر انسان کرتا ہے, ٹرین میں جاتا ہے, بس میں جاتا ہے, پلین میں جاتا ہے, ہولڈ بھی ہوتا ہے, ٹرین میں بیچ میں رکتا بھی ہے, ٹریفک بھی ہوتی ہے, سگنلز بھی ہوتی ہے, تو وہ اس سگنل سے, اس ٹریفک سے, اس سفر کی ڈیفیکلٹی سے گھبرا جاتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ نہیں یار اب یہ سفر نہیں, کہ کوئی اور روٹ تلاش کریں گے. لیکن حج کا سفر ایسا ہے کہ بندہ ایک بار جائے گا, ڈیفیکلٹی ہوگی, وہ کتراتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے, بلکہ اور اس کا موٹیویشن ہوتا ہے کہ اگلی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سفر نصیب کرے. اب غور کر کے دیکھیں, ڈاکٹرز چلنے کے لیے کہتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ چلنا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, چلا جائے 45 منٹس دن میں چلیں, لیکن وہ چلنا کچھ اور ہے, اور طواف کے لیے چلنا کچھ اور ہے, صفا مروہ کے بیچ میں چلنا کچھ اور ہے. کرنا کیا ہے, چلنا ہی ہے نا, لیکن اس چلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی گارڈن میں جا کے بندہ چلے, 1 گھنٹہ چلے, ہیلتھ فائدہ ہے اس کا, لیکن جو چلنے کا مزہ صفا مروہ کے درمیان میں ہے, جو چلنے کا مزہ عرفات اور مزدلفہ کے بیچ ہے, جو مزدلفہ سے مینا کے بیچ میں ہے, اس چلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس سفر کی خوبی دیکھیں کہ بندہ نارملی کہیں بھی رہے, کوئی پرسن پانی پیتا ہے, وہ اچھی بات ہے, پانی پینا ہے, لیکن زمزم پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کعبے کو دیکھ کر جب بندہ زمزم پیتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو لیکس آف روپیز میں نے خرچ کیے ہیں میرے وصول ہو گئے, وہ میرا وصول ہے. ہاں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس جگہ کا آنے کے بعد وہ ذکر کرے. ورلڈ ٹور کر کے آ گیا, وہ کسی سے ذکر ہی نہیں کرتا, کسی سے چرچا نہیں کرتا, لیکن جب حج کر کے آتا ہے تو لوگ خود اس سے اس حج کا ذکر سننے آتے ہیں. کیسا رہا سفر, کیسا رہا آپ کا, کتنے عمرہ ہوئے, کیا رہا. کوئی سفر ایسا نہیں ہے
کہ آنے کے بعد کوئی روئے. ورلڈ ٹور کر کے آ گیا, لندن, کینیڈا, امریکہ, پیرس جا کر آ گیا, اب اس جگہ کو دھیان میں رکھ کے وہ رو رہا ہے, ایسا کبھی نہیں ہے. لیکن جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو عرفات کی یادیں, مینا کی یادیں, مزدلفہ میں رات گزارنا, طواف کرنا, صفا مروہ کرنا, وہ احرام باندھنا, ان ساری چیزوں کو یاد کر کے وہ روتا ہے کہ پروردگار پھر وہ سفر نصیب ہو جائے. دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہ پرسن جائے اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کی سوچے. لیکن مدینہ کا سفر ایسا ہے کہ بندہ سوچتا ہے جاؤں, ایسا ہو جائے کہ واپس ہی نہیں آؤں, ایسا کچھ ہو جائے کہ موت ہی آ جائے, ایسا کچھ ہو جائے کہ جنت البقیع مل جائے, ایسا کچھ ہو جائے کہ جنت المعلا, مرنا تو ہے ہی, کیوں نہ وہی انتقال ہو جائے, کیوں نہ وہی روح نکل جائے. کوئی جگہ ایسی نہیں دنیا میں جہاں بندہ سوچے کہ نہیں یار گیا ہو تو گھر والوں سے ملنا ہے. لیکن جب یہاں سفر ایسا ہے کہ اگر وہاں موت آ گئی تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے. تو یہ سفر بڑا ہی عظیم سفر ہے, جو جانے والے بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مطلب یہ سفر نصیب فرمائے, اور دعا کرے کہ آپ اس سفر پر جا رہے ہیں اس طواف کرنے کی زمین پر آپ کے قدم لگیں گے جس زمین پر پیارے آقا کے قدم لگیں, جس زمین پر صحابہ اکرام کے قدم لگے, صفا مروہ جس زمین پر صحابہ اکرام اور پیارے آقا کے قدم لگے, آج وہاں ہمارے مطلب جو وہ قدم لگنے والے ہیں. بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر جو ہے وہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ماشاءاللہ اپنے خطری جماعت اور اپنے ٹرسٹیز اور ممبرز کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے, اور یہ صرف ایک یوں سمجھیں کہ مہمان نوازی ہے. یعنی یہ مہمان نوازی تو کچھ نہیں ہے. مہمان جب ہمارے گھر پر آتا ہے ڈیفیکلٹیز برداشت کر کے آتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ سفر کی ڈیفیکلٹیز اپنی جگہ, جب پہنچوں گا تو میرے لیے پانی تیار ہوگا, مجھے شربت دیا جائے گا, میرے لیے کھانا بنا ہوا ہوگا. تو یہ تکلیف دیکھیے کہ جب یہاں سے ہم پہنچے وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی بہاریں عطا فرماتا ہے. مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر, مدینے میں ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر ہے. تو اگر کوئی وہاں پر مکے میں ایک قرآن پاک ختم کرے تو اسے 1,00,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. تو یہ ثواب ہی سب مہمان نوازی ہے. تو ماشاءاللہ میں ہمارے پریزیڈنٹ سر کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس جو حاجی آئے ہوئے ہیں ان کا استقبال کریں, ان کو شال وغیرہ سے کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی استقبال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ پہ سفر جو ہے وہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں ہارون بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے پریزیڈنٹ سر انہیں شال سے وہ کریں گے, ان کا پہلے سیٹیشن کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں آسان نصیب فرمائے, آپ کو بار بار جو ہے وہ حج نصیب فرمائے, بار بار عمرہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے جناب یوسف صاحب جو ہے وہ ہار پہنا کر ہمارے حاجی کا استقبال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے آپ کو. ماشاءاللہ ہمارے دوسرے حاجی موجود ہیں, ماشاءاللہ محمد اشفاق صاحب موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ ہمارے جناب یوسف صاحب انہیں شال پہنا کر ان کا استقبال کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ مہمان تو نوازی دنیا میں ہے ہی جگہ پر ہوتی ہے, مگر ایسے مہمان کے مہمان نوازی کرنا جو اب عرفات کے میدان میں پہنچیں گے, جو مینا کے میدان میں پہنچیں گے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا سفر نصیب فرمائے. جی تو یہ پروگرامز ہمارا آگے کی طرف بڑھے گا, اور کچھ حاجی جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے آن دا وے وہ آئیں گے, تو انشاءاللہ ان کا بھی استقبال کیا جائے گا. جو آئے ہوئے ہم ان کے آنے کو مطلب جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں, یہ ہماری خوشی میں شریک ہوئے, اور ہمیں اس کا موقع ملا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ یہ خوشی ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکیں. اور کیا پتا کہ آج ہم آپ کو مطلب ویلکم کر رہے ہیں, اگلے سال انشاءاللہ ہمیں شال پہنائی جائے گی, اگلے سال ہمیں جو ہے وہ ہار پہنایا جائے گا. بہت بڑی بات ہے. یعنی کسی نے کہا کہ حج پر جانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں, حج پر جانے کی نیت کی ضرورت ہے. کئی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مال ہونے کے بعد بھی بندہ سفر نہیں کر سکتا. تو بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بڑی سعادت والی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ حج
نہیں کر پاتا, اور جو کر جائے اللہ تعالیٰ بے شک ان کے درجات میں بڑی جو ہے وہ بلندی عطا فرماتا ہے. اچھا ماشاء اللہ, ہمارے امین صاحب جو ہے وہ کچھ بات بولنا چاہیں گے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا. برکاتہ. یہ ہم لوگوں کے لیے سعادت مندی ہے کہ آج ہم لوگوں نے حاجی کا استقبال کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوش نصیبی عطا کی کہ حج پہ جانے والے, جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں شاید کتنے کروڑ, میرے خیال میں مسلمان کتنے دنیا میں, شاید 40 کروڑ دنیا میں ہے, اور 40 لاکھ کے لگ بھگ ہی صرف حج کی سعادت نصیب کر پاتے, تو 1%. تو آپ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو حج کے لیے قبول کرتا ہے, جن کا بلاوا آتا ہے, وہ واقعی بہت نصیب دار ہے. 1% بھی نہیں ہوئے شاید, 40 لاکھ 1% ہوئے. تو ہم آپ سب کو, آپ دونوں حاجیوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں, اور آپ سے خصوصی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے پوری دنیا میں, سارے جہاں میں پریشان حال مسلمان ہیں, ظلم کا شکار ہیں, تعصب کا شکار ہے, خاص کر کے انڈیا میں, فلسطین میں, سارے جہاں کے لیے کہتے ہیں نا, میدان عرفات میں آپ کا قدم پڑ گیا, اللہ تعالیٰ حج قبول کر لیتا ہے. اس سرزمین پر قدم رکھنے والا بہت نصیب دار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بلائے اس در پہ, اس در کی سعادت اور سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. تو آپ لوگوں سے خصوصی دعا ہے کہ میدان عرفات میں اور ہر جگہ کعبہ شریف میں, کیونکہ حاجیوں کی دعا مقبول و مبروک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حج کی مقبولیت مطلب بہت بلند ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ سب حاجیوں کے لیے بھی آپ دعا کریے, اور تمام امت مومنہ کے لیے دعا کریے کہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے, جہاں جہاں جن کے گھروں میں بچیاں شادی نہیں ہوئی ہے, جن کے گھروں میں پریشانی ہے, تنگ دستی ہے, رزق کی تنگی ہے, ظلم کا شکار ہیں, کورٹ کچہری کے چکر کاٹے, طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, جانیں جاتی ہے, مال کا نقصان ہوتا ہے, گھر جلا دیے جاتے ہیں مسلمانوں کے. تو آپ ان کے لیے میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ خاص دعا کریں, حاجی لوگ کی خاص درخواست ہے کہ دعا کریں. اور باقی تو بس یہی ہے کہ بس میدان عرفات میں ہمارے خاص کھتری جماعت کے لیے بھی دعا کریے, ہمارے کھتری بھائیوں کے لیے دعا کریے, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریے, اور اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے, اور خیر و عافیت کے ساتھ ہماری زندگی ایمان افروز زندگی عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو. السلام علیکم. ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں گے. میں آپ کو بتا دوں ہمارا اسٹرکچر کیا ہے. سب سے پہلے ابھی جو ہے وہ ہم نے یہاں پر آپ کے لیے جو ہے وہ 2 پروفیشنل جو کورسز ہے, اور آفٹر گریجویشن نیٹ, آفٹر 12th نیٹ اینڈ JEE, ان دونوں کا پریپریشن اور موٹیویشن کے لیے ہم نے آپ کو رکھا ہے. یہ یوں سمجھے کہ یہ ہمارے کھتری جماعت کی ایک فکر ہے, بیکاز سوسائٹی کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈنس نہیں ملا, ہمیں صحیح طریقے سے موٹیویشن نہیں ملا. اگر ملتا تو ہم کرتے ہیں, اگر ملتا تو ہم آگے اور ہو سکتے تھے, یا ہمارا ٹیلنٹ کچھ اور باہر رکھ سکتا تھا. اس شکایت کو ختم کرنے کے لیے قطری جماعت اور بھی کئی سارے مطلب ایسے جماعتیں جنہوں نے اس کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آگے آئے کہ نہیں ہمیں اپنے بچوں کو موٹیویشن کرنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اس کا راستہ دکھانا ہے. تو ہم نے بھی اس کے ایک پہل کی اور ہم نے اس مقام میں بھی قدم بڑھایا. آپ کو بتا دوں کہ ابھی ایگزامز کے پہلے یعنی فیب کے منتھ میں ایگزامز کے پہلے قطری جماعت نے ایک لیکچر رکھا گیا تھا, اسٹڈی کس طریقے سے کی جائے. اس میں کاؤنسلر کو بلایا گیا, کس طریقے سے میڈیٹیشن ہو, کس طریقے سے ہمارا مائنڈ ریلیکس ہو, ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اسٹڈی کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں. یعنی ایگزام شروع ہونے سے پہلے بھی مطلب لیکچر ہوا, اور اب ایگزامز ہو گیا, اب ایگزام کے بعد کی حوصلہ افزائی کے نام پہ, موٹیویشن کے نام پہ جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ جو حاجی آئے ہیں ابھی ان کے سفر کی تیاری ہے, تو ہم انہیں اجازت دیتے ہیں, اور یہ یہاں پر آئے, انہوں نے وقت دیا, اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے.
اس کا پریپریشن کیسے کی جائے، اس کے انہوں نے ایکسپرٹس کو بلایا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انجمن اسلام کے پریسیڈنٹ ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب یہ بھی آن دا وے ہے، ان کی بھی اسمال اسپیچ ہوگی. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس نے یہاں پر رجسٹرڈ کیا ہے انہیں سرٹیفکیٹس اور پرائز اینڈ گفٹ سے نوازا جائے گا.